اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں 3 پردوں کے اندر تمہاری پرورش کی ہے بول کر کہا جاتا ہے۔ 3 پردے، آپ سائنسدان سے، کسی گائنیکولوجسٹ سے پوچھیے، ڈاکٹر سے پوچھیے جو ڈیلیوری کرنے والی، اس سے پوچھیے، آپ وہ خود بتائے گی کہ پہلے ایک پردہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے۔ تو یہ سائنس اب بتاتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زمانے میں یہ وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ جب سے ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ماں کے 3 پردوں کے اندر تمہاری پرورش کی ہے، کان بنائے، آنکھ بنائے، سر بنائے، ناک بنایا، اس طرح آپ نے خوب پرورش کی، خوبصورت بنایا آپ کو بول کر یہاں پر ہمیں بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اب جب پیدا ہوتے ہیں تو ایک بچپنا کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے آپ کو ایک جوانی کی پیریڈ آتی ہے، اور اسی کے بعد آپ بڑھاپے پر پہنچتے ہیں، 70 سال یا 80 سال جو بھی ہو۔ تو یہ 3 مرحلے زندگی کے ہیں۔ تو یہ 3 مرحلوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مرحلہ وہ ہے جو جوانی کی پیریڈ ہے۔ تو جوانی ہماری کہاں گزاری بول کر اس کے تعلق سے بھی حدیث میں سوال آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی، کہاں گزاری؟ ہم نے تمہیں جوانی دی، کہاں کھپایا؟ ہم نے تمہیں علم دیا، تم نے علم سیکھا، کہاں تک اس پر عمل کیا اور کہاں تک اس کو پہنچایا؟ اور تم نے جو کمایا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ کہا جاتا ہے حدیث میں یہ جو 5 سوالیں ہوتی ہیں، یہ 5 سوالیں اللہ کے سامنے عدل کے میزان میں کھڑ کر جو انسان اس 5 سوال کے جواب دیے بغیر وہاں سے نہیں ہل سکتا بول کر کہا جاتا ہے۔ اور یہ گروپ شکل میں سوال جواب نہیں ہوں گے، اکیلا اکیلا تنہا تنہا سوال جواب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں زندگی دی، کہاں گزاری؟ میں نے تمہیں جوانی دی، کہاں کھپائی؟ تمہیں علم سیکھا، کہاں سے سیکھا اور کہاں تک اپنے عمل کیا؟ اور مال کہاں سے کمایا اور کدھر خرچ کیا؟ یہ 5 سوالیں جب تک ہم جواب نہیں دیں گے وہاں سے ہمیں ہلنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہاں پر یہ حدیث میں بات آتی ہے زندگی ہم نے تمہیں دی بول کر نہیں چھوڑا گیا، ایک پوائنٹ آؤٹ کہا گیا کہ جوانی کہاں کھپائی بول کر کہا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں خود معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جوانی کی پیریڈ کو بہت پسند کرتا ہے۔ آپ بعض وقت بہت سے بزرگوں سے کے زبانوں سے سنے ہوئیں گے کہ کہا جاتا ہے کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدے سے برابر ہے بول کر اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو آپ کی کریم پیریڈ جو ہے وہ پیریڈ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا ہے۔ پڑھائی اپنی جگہ ہے، موج و مستی اپنی جگہ ہے، انٹرٹین اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا ایمان کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک درست ہے، آپ کا عقیدہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک درست ہے، اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ کیونکہ دنیا میں ہمیں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں۔ یعنی ہم ایک انسان جیسے پیدا ہو کر دنیا میں آئے ہیں تو ہم کھیل کود کر کر، پڑھائی کر کر، کما کر، شادی بیاہ کر کر، بچے پیدا کر کر اس دنیا سے چلے جانا یہی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو یہ بہت بڑا ہمارا یہ جو ذمہ داری ہے اس کو ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوانی کی پیریڈ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور آپ کی جو جوانی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے بول کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد عبادت کر لیں گے، ذکر کر لیں گے، یا کچھ اچھے کام کر لیں گے، سوشل ورک کر لیں گے، یا کچھ بڑھاپا آنے کے بعد، 70 سال آنے کے بعد، یا 65 آنے کے بعد، یا بچوں میں گھروں میں شادیاں بیاہ سب ہو جانے کے بعد، ذمہ داری پوری ہو جانے کے بعد ہم کچھ ایسے کام کر لیں گے، مسجد کو پکڑ لیں گے، اس طرح کا تصور بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سیرتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو ان کی عمر 40 سال تھی۔ اب جب ان کو نبوت ملی جب 40 سال تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ان سے کم عمر والے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ بچوں میں 7 سال تھے ان کو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے ایمان لائے مردوں میں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم عمر والے تھے۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے 22 سال کی عمر میں انہوں نے ایمان لایا۔ بہت سے ایسے صحابہ کی اگر سیرت دیکھیں گے تو آپ کو 90% یہی معلوم ہوگا کہ
उन्होंने जो भी ईमान लाया था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से कम उम्र वाले ही थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो सलाहियतें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीहतों के ताल्लुक से सीखा, समझा और उस पर अमल करने की कोशिश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सहाबी को देखते तो उनके जो अंदर जो सलाहियतें रहते थे उसे उभारने की कोशिश करते थे। आपके पास क्या टैलेंट है, वो टैलेंट को उन्हें उभारने की कोशिश करते थे। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जा रहे थे एक रास्ते में, तो एक रास्ते में देखा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बकरियां चरा रहे थे। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद बकरियां चरा रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और जाकर पूछा, ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क्या तुम इस बकरियों में से एक बकरी मुझे दोगे ताकि हम इसका दूध पिए? तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं ये बकरियां आपको कैसे दे सकता हूँ, ताकि ये मेरी नहीं है, मेरे मालिक की है। उनकी ईमानदारी को वो पढ़ रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे। कहने का मतलब यह है कि सलाहियत उभारने की भी बहुत से लोगों की ज़रूरत है। आप माँ बाप है, आपके बच्चे के अंदर क्या सलाहियत है उसे उभारने की कोशिश करना, इंकरेज करने की कोशिश करना। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखकर पूछने पर भी उन्होंने, ये जो मेरे मालिक के है मैं कैसे दे सकता हूँ? तो कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने मिले तो अब्दुल्ला इब्न मसूद के ताल्लुक से आता है कि वो वही के लिखने वाले कातिब बने बोलकर कहा जाता है। इस तरह उनकी ईमानदारी की वो सलाहियतें उभारने की हमें आज ज़रूरत है। नौजवानों में बहुत सलाहियत है, लेकिन मुझसे होता नहीं ना, मैं कर सकता नहीं ना, मुझे होता नहीं ना, फला फला कुछ बहाने करते हैं। तो बहुत से ऐसी सलाहियतें क्या हैं नौजवानों में पाए जाते हैं, लेकिन उसको दबा कर रख कर बस अपनी ज़िंदगी में मस्त रहकर या कुछ एंटरटेन में या कुछ गेम्स खेलने में या कुछ इसी तरह रोडों पर गुजारने में, गप्पे मारने में अपनी जवानी को नौजवान आज खो दे रहे हैं। तो ऐसे मरहले को हम गनीमत जानते हुए ये हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत क्या है बोल तो जवानी बहुत बड़ी नेमत है। तो इस नेमत को हम बगैर ज़ाय किए हुए हमारे अंदर क्या सलाहियत है, इस्लाम को हम मेरे से क्या काम हो सकता, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इस तरह का हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। दीन इस्लाम को मेरे ज़रिए से क्या फ़ायदा हुआ, मैं एक नौजवान होने के नाते मेरे ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को क्या फ़ायदा हुआ और मैं क्या दे सकता हूँ बोलकर इस तरह के आपके अंदर जो भी सलाहियत है वो सलाहियतों को बाहर लाने की ज़रूरत है। तो सहाबा उस ज़माने में ऐसे मामलों में आगे थे और उनके ऐसे सलाहियत बाहर पड़ने के बावजूद ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कई कई शहर के गवर्नर बनाकर भेजे गए, सिपह सालार बने, कमांडर्स बने। तो ऐसे सलाहियतें बहुत से ऐसे नौजवानों में मौजूद है, लेकिन क्या है वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बस एंटरटेन में या कुछ और मामलात में बिज़ी होने की वजह से क्या है वो अपने सलाहियतों को बाहर नहीं लाने की कोशिश करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जब अज़ान का मामला हुआ तो सहाबा इंतज़ार कर रहे थे, शायद मुझे अज़ान के लिए इजाज़त देंगे, मुझे अज़ान के लिए इजाज़त देंगे। अभी अज़ान का मामला शुरू नहीं हुआ तो सबसे पहले जब फलां ऐसा अज़ान देना, लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाना, लोगों को नमाज की तरफ बुलाना, तो ऐसे इंतज़ार में किसको अज़ान के लिए कौन अज़ान दिए तो अच्छा रहता बोलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सेलेक्ट किया और कहा कि तुम ऊंचाई पर जाओ और अज़ान दो, लोगों को नमाज की तरफ बुलाओ। तो कुछ सहाबा पूछे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनकी आवाज़ बुलंद जा सकती है, यानी दूर तक जा सकती है। उस ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं थे, बिलाल रज़ियल्लाहु तआला की आवाज़ अच्छी थी और दूर तक जा सकती थी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, इसलिए उनके पास जो सलाहियत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उभारा और बिलाल रज़ियल्लाहु तआला को इजाज़त दी कि तुम फलां ऊंचाई पर जाओ और अज़ान दो और लोगों को नमाज की तरफ बुलाओ बोलकर यहाँ पर इस तरह से हमें बात मालूम होती है। तो हम जवानी की क्रीम पीरियड को हम अल्लाह की राह में लगाना, यानी ज़िक्र में, इबादत में या कुछ सोशल वर्क्स में या किसी की खिदमत करने में या किसी की वो डोनेशन अगर देना है तो डोनेशन देने में। अगर आपके पास जवानी है, आपके पास सेहत है, आप 5 घंटे सोए तो भी आपके लिए बेटर है। आप 8 घंटे 10 घंटे सोने की ज़रूरत नहीं है, 5 घंटे भी आपके लिए काफ़ी है। अगर 6-7 घंटे सोए तो भी बेहतर है,
لیکن آپ کی جوانی میں 5 یا 6 گھنٹے سو کر رات میں اٹھیے، تہجد پڑھیے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس جوانی ہے۔ یہ کریم پیریڈ میں اللہ تعالیٰ کو آپ عبادت کریں گے، اس کی یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوش ہوگا اور آپ کو ایسے نعمتوں سے نوازے گا، آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ نعمتیں مجھے کیسے مل سکتی ہیں، آپ تعجب کریں گے۔ اگر کسی کا آدھی رات میں فون آ گیا، فلاں کچھ جگہ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں آ جاؤ بھائی، آپ کے رشتہ دار ایسے بول دو، اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے تو نہیں جا سکتا، لیکن وہی نوجوان ہے تو چھٹ سے اٹھتا ہے اور لبیک کہتے ہوئے جاتا ہے کہ فلاں کیا مسئلہ ہے، کیسا ہاسپٹل کس کا کیسا یہ معاملہ ہے۔ تو ایسے ہمیں جوانی کی کریم پیریڈ میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنا چاہیے، عبادت کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، یا خدمت کے ذریعے سے، یا کوئی آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے معلوم جو یتیم لوگ ہیں ان کو بھی آپ امداد کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے لیکن آپ کے پاس جو فرینڈس رہتے یا ریلیشنس رہتے ان کے پاس کچھ نہ کچھ مال لے جا کر ان کو خدمت کرنا، یعنی ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا۔ تو ضرورتیں آپ کی جوانی کی پیریڈ میں اگر ہوئیں گی تو آپ کو لوگ شہادت دیں گے کہ یہ نوجوان تھے جو یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کرتے تھے، یہ فلانے محلے کے لوگ ہیں، یہ فلانے رنگون صاحب اسٹریٹ کے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہے، ان کی ضرورتوں کی پوری کرتے ہیں، کم سے کم تو پوری کرتے ہیں، پوری تو فلفل تو نہیں ہو سکتا لیکن کم سے کم تو پورے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سامنے آگے تو بڑھتے ہیں، ہمدردی تو دکھاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ مدد کرتے ہیں، اس طرح کی گواہی آپ کے پیش کریں گے۔ آپ کی عمر بڑھنے کے بعد لوگ بولیں گے۔ اب یہ گلی کے جو نام پڑا، رنگون صاحب اسٹریٹ بول کے نام پڑا، یہ کس وجہ سے پڑا؟ اس زمانے میں شاید وہ بھی مشہور تھے، انہوں نے جوانی میں کچھ اچھے کام کرے ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ایسے جگہ جو ایک شخص کے نام کے طور پر وہ محلہ مشہور ہوتا ہے، یا کوئی بزنس میں ایک ماہر ہوتا ہے، فلاں نے انہوں ٹیرا والے زبردست آدمی، اچھے بزنس کرنے والے، اچھا باہر گاؤں سے جا کر اچھا مال لاتے، اچھا بیچتے، اس طرح کے بہت سے ایسے لوگوں کو روزی روٹی دلانے والے، یعنی نوکری پر رکھنے والے یا کام کرنے والے، یا ایک دم اچھے قیمت پہ دے کر ان کو پھر کمانے کی ایک چھوٹ اجازت دیتی، اس طرح کے مشہور بہت سے ایسے باتیں ہم سنتے ہیں۔ یا کوئی ایک کارخانہ رکھ دیے، ایک کارخانہ رکھنے کے بعد بہت سے ایسے 20 یا 25 لوگ کو مزدوری کے طور پر رکھ لیا، اچھی سیلری دے دی۔ اس طرح کے بہت سے ایسے لوگ، جب ہم پرانی آج کے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے کسی کے اگر ہسٹری پڑھتے ہیں تو آج ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلاں 30 سال پہلے وہ شخص تھے، بہت اچھے مشہور تھے، انہوں نے اپنی جوانی میں اچھے اچھے کارنامے انجام دیے، تو آج تک وہ گواہی چلتی رہی۔ تو یہ ہمیں نوجوانی کے، یہ جوانی کی جو پیریڈ ہے، اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں ضائع نہیں کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، اس کو ہم غنیمت جانتے ہوئے، یہ ایک قیمتی پیریڈ ہے اور یہ قیمتی پیریڈ میں میں کہاں تک کیا کیا کر سکتا ہوں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ آپ کی جوانی آج کے ماحول میں آگے بڑھ کر بھی بہت سے ایسے خطرناک ماحول آنے والے ہیں، یا پڑھائی کے میدان میں، سلیبس کے میدان میں بہت سے ایسے خطرناک سلیبس آنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسلام کے نام کے طور پر بدنام کرنے کی بھی کوشش ہوگی، مثال کے طور پر آج بھی ہو رہی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کو پوچھا گیا تو آپ کے پاس وہ علم نہیں رہتا۔ مسلمان، اسلام بولتا ہو فساد پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے، یا ٹیررسٹ ہے، اس طرح کے بہت سے ایسے باتیں، غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ لیکن ڈیفنس کرنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے آج کے نوجوانوں میں ان کے پاس ڈیفنس کرنے کے لیے کچھ میٹر ہے، جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ علم ہے تو نہیں ہے۔ تو ایسے علم بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ ایسے ایسے موڈ میں، ایسے ایسے پیریڈ میں جب کبھی ایسے معاملات آئے تو ہم کہاں تک اس کو ڈیفنس کر سکتے ہیں اور ان کی جو غلط فہمیاں ہیں کہاں تک دور کر سکتے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جوانی اسی طرح کھیل کود میں یا لوڈو کھیلنے میں یا کوئی کیرمز کھیلنے میں، کرکٹ کھیلنے میں نہیں گنوانا چاہیے۔ میں دین اسلام کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں فلانے جماعت کے لیے میں کتنا وقت دے سکتا ہوں، میں فلانا یتیم مسکینوں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میں اپنے محلوں کے لیے میں ان کی ضرورت کیا ہے، میں کہاں تک اس کو پوری کر سکتا ہوں، یا ٹیم جمع کر سکتا ہوں، یا کوئی معاملہ اگر پیش آیا تو کسی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہو، یا کسی کی ضرورت ہو، یا کسی کا کام اگر کر دینا ہو تو میں کہاں تک امداد کر سکتا ہوں۔ آج کے نوجوانوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔